عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، کہنے لگے یا معشر المہاجرین، او میری صحابہ کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 برائیاں جب تمہارے اندر آ جائیں گی تو اللہ رب العالمین تمہیں 5 طرح کے عذابوں سے گزارے گا، تم پر 5 طرح کے عذاب بھیجے گا، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ رب العالمین کی پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ 5 برائیاں تمہارے اندر آئیں۔ سب سے پہلی بیماری فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، جب کسی قوم کے اندر برائی آ جائے، فحاشی اور عریانی بے حیائی آ جائے، جب لوگ حیا کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئیں، حتی یعلنوا بها، اور یہاں تک کہ وہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی، بدکاری، حرام خوری، سود خوری، زناکاری اعلانیہ کرنے لگیں، حتی یعلنوا بها، جب قوموں کے اندر اعلانیہ برائیاں ہونے لگیں تو فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ان کے اندر وبائیں بھیجتا ہے، طاعون جیسی بیماریاں، طرح طرح کی آفات، طرح طرح کی وبائیں، اور طرح طرح کے وائرس کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ اور فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذي مضوا، لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اللہ ان کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو نازل کرتا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے بیماریاں سنی بھی نہیں ہوتی۔ آج معاشرے میں جاؤ ہسپتالوں کے اندر، سارے ہسپتال بھرے پڑے ہیں، ہر بیڈ پر الگ مریض نظر آئے گا، ہر مریض کا الگ مسئلہ ہوگا، ہر مریض کی الگ بیماری ہوگی، اور ایسی ایسی بیماریاں بھی ہیں جن پر ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ان کو بیماری اور مسئلہ کیا ہے۔ بھائیو، مسئلہ اور بیماری کوئی نہیں ہے، بات ہے کہ معاشرے اللہ کی بغاوت پر اتر آئے ہیں، فحاشی و عریانی اور بے حیائی پر اتر آئے ہیں۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب معاشرے ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، چیز لیتے وقت پیمانہ اور ہے، چیز دیتے وقت اور ہے، جب قوموں کے پیمانے لینے کے اور دینے کے اور ہو جائیں، لیتے وقت زیادہ لینا ہے اور جب دینا ہے تو کم دینا ہے، جب پیمانے آپ دیکھتے ہیں نا، دکان پہ جائیں، حلیب کا پیکٹ اٹھائیں، اوپر 1000 گرام لکھا ہوگا، 950 گرام لکھا ہوگا، اور اس کو نکال کر اس کا وزن کر کے دیکھیے، کوئی چیز روزانہ کی ضرورتیں جو ہیں ان میں سے جو چیز بازار سے ملتی ہے وہ کہنے میں اور جب اس کو اصل وزن دیکھا جائے تو اور ہوتی ہیں۔ میں جب قومیں پیمانے کا فرق کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین ان کے اندر بھوک کو بیچتا ہے، بھوک معاشروں میں ننگا ناچ ناچتی ہے۔ اور دوسری وجہ جب قومیں پیمانوں میں فرق کرنے لگتی ہیں، فرمایا وشدت المعونہ، اللہ ان کے اندر مہنگائی کو بھیج دیتا ہے، مہنگائی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ انسان فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز وجور السلطان علیہم، اللہ ان پر برے حکمران بھیجتا ہے جو ان کو تشدد اور جبر کا نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، مہنگائی حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہوتی، مہنگائی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا سبب انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور ان سببوں میں سے ایک سبب ناپ تول میں کمی ہے۔
اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا، جب معاشرے اللہ کے لیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق روک لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو مال دیا ہے، مال جب ایک نصاب اس کا مقرر کیا ہے، اس نصاب کی حد تک پہنچ جائے، اللہ رب العالمین نے اس پر زکوٰۃ کا حکم رکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق روک لیں، الا منع القطر من السماء، تو اللہ آسمان سے بارشیں روک لیتا ہے. بارشیں ہوتی ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشروں کا جو اناج ہے وہ زمین میں پیدا ہی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار پیدا ہو جائے تو انسانوں کے اس جرم کی وجہ سے اللہ بارشیں اتنی نازل کرتا ہے کہ وہ جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بارشوں کی وجہ سے ناپائیدار ہوتی ہیں. وجہ سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا مال، اس میں سے اللہ کا حق جب انسان روک لیتے ہیں تو اللہ بارشوں کو برسانا بند کر دیتے ہیں. اور فرمایا اگر وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر زمین پر چوپائے جانور نہ ہوں تو اللہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے نازل نہ کرے. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کا خیال نہیں رکھتے. کیا عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چلیں گے نہیں. جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کا پاس نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان پر دشمن مسلط کرتا ہے. ایسا دشمن جو باہر سے آتا ہے من عدو غیرہم،